میرا نام ڈاکٹر فردوس روحی ہے اور آج العلاج بالحجامہ کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے. پچنوں کے ذریعے سے جو علاج کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونستعینہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 میں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو کچھ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں وہ لے لو اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ. سورۃ النجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے بات نہیں کرتے بلکہ یہ تو وحی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے. اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کی تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا. یہ رحمت روحانی بھی ہے اور مادی بھی، اور اس رحمت کا فیض ساری کائنات پر ہوا. جہاں آپ کی تعلیم دنیا کے ہر فرد اور ہر قوم کے لیے روحانی ہدایت کا مقام رکھتی ہے، وہاں ان کے جسمانی، ظاہری اور باطنی امراض کے لیے بھی طب کامل کی حامل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی اور فرمودات میں انسانیت کے لیے دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور بھلائی کا راز پنہا ہے. رب کائنات نے قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں انسانیت کو وہ نسخہ کیمیا عطا فرمایا ہے جس میں انسان کے ہر دکھ کا مداوع اور ہر بیماری کا علاج ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی طریقہ زندگی تھا اس میں ہمارے لیے بہترین سبق ہے، جیسا کہ اس آیت میں ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کامل نمونہ اسوہ حسنہ ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسانیت کو بے شمار دکھ اور بیماریاں لگی ہوئی ہیں اور بہت سارے دکھوں کو لا علاج قرار دے کر انسان کو مایوسی کے کنویں میں پھینک دیا گیا ہے. ایسے ہر شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان امید کا روشن چراغ بن جاتا ہے. آپ نے فرمایا ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء. اللہ نے کوئی ایسا مرض پیدا نہیں کیا جس کے لیے شفا نہ اتاری ہو. اسی طرح آپ نے فرمایا لکل داء دواء فاذا اصیب دواء الداء برئ باذن اللہ. ہر مرض کی دوا ہے. کسی مرض کی جب صحیح طریقے پر دوا کی جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے. ان دو احادیث میں ایک ایسی امید ہے کہ جس سے نہ صرف مریض بلکہ ڈاکٹرز کے لیے بھی بہت بڑی ہوپ ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک وسیع میدان ہے تحقیق کا جو کھول دیا گیا ہے ریسرچ کا، کہ ریسرچ کرو اور جانو اور دیکھو کہ کن چیزوں میں دوا موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے صحت کی حفاظت کے اصول بھی بتائے ہیں اور امراض کے علاج کے لیے بھی مختلف طریقے بتائے ہیں. مخصوص غذاؤں کا استعمال بھی نظر آتا ہے آپ کی زندگی میں، اور بہت سی دواؤں جڑی بوٹیوں سے استفادہ بھی نظر آتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ روحانی علاج جیسے دعاؤں اور دم سے بھی مدد لی گئی، حتیٰ کہ آفات اور مصائب سے بچنے کے لیے حفظ ما تقدم کے طور پر دعائیں سکھائی گئیں، اور بہت سے اور بھی طریقہ علاج سامنے آتے ہیں. انہی طریقہ ہے علاج میں پچنے لگانے کو بھی طب نبوی میں خاص مقام حاصل ہے. اب یہ پچنے لگانا کیا ہے؟ اس کے نام ہے کچھ جیسے آپ نے پڑھا ہوگا، اس کو حجامہ بھی کہتے ہیں، سینگی لگوانا، پچنے لگانا اور کپنگ
بھی کہتے ہیں، کپنگ. یہ طریقہ علاج زمانے قدیم سے چلا آ رہا ہے. قدیم یونانی اور چینی طریقہ علاج میں اس کا ذکر ملتا ہے. عربوں میں بھی یہ روایتی طب کا ایک طریقہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیار فرمایا اور رواج دیا، لہذا یہ سنت ہے. آج بھی عرب دنیا میں یہ پریکٹس کیا جاتا ہے اور اب دوسرے ملکوں میں بھی اس کا چرچا ہے. اور آج کل آلٹرنیٹ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے جو طریقے علاج دریافت ہو رہے ہیں ان میں کپنگ بھی شامل ہے. آج کے اس لیکچر کا مقصد یہ ہے کہ اس سنت کو تازہ کیا جائے، اس کی حقیقت کو جدید میڈیسن کی روشنی میں سمجھا جائے اور پورے شعور کے ساتھ اس کو اپنایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام پریکاشنز بھی لی جائیں اور رسک فیکٹرز کو بھی مد نظر رکھا جائے جو اس طریقہ علاج کے حوالے سے موجودہ دور کی پیچیدہ بیماریوں کے علاج میں پیش آ سکتے ہیں. اور تمام ڈاکٹرز اور ہیلتھ ایکسپرٹس اور میڈیکل کے شعبے سے وابستہ افراد سے میری یہ درخواست ہوگی کہ وہ وسعت نظری سے کام لیتے ہوئے دوسرے طریقوں کے بارے میں بھی جاننے کی ضرور کوشش کریں اور ان کے نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی سوچ میں وسعت لائیں اور انسانیت کی بھلائی کے لیے خود ساختہ جو تعصبات ہم نے بنا لیے ہیں ان کو چھوڑ دیں اور دوسرے فیلڈز آف ٹریٹمنٹ میں ریسرچ کریں، نتائج اخذ کریں، جہاں ضرورت سمجھیں ان کو پیشنٹس پر اپلائی کریں. آج جیسے آلٹرنیٹ میڈیسن کا کانسیپٹ پوری دنیا میں رواج پا رہا ہے، ہمیں تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے پاس علم و حکمت کے بیش بہا خزانے ہیں. اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان خزانوں سے کیسے استفادہ کرتے ہیں. الحجامہ کے بارے میں جو احادیث میں نے ڈھونڈی ہیں، الحمدللہ صحاح ستہ میں 20 سے اوپر کچھ احادیث میں نے جمع کی ہیں، اور ان میں سے احادیث صحیحہ میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں ان میں سے کچھ میں آپ کے سامنے رکھوں گی تاکہ اس کی فضیلت اور اس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے اور آپ کی کیا پریکٹس تھی وہ چیز سامنے آئے گی انشاءاللہ. بکیر کہتے ہیں کہ عاصم بن قتادہ نے انہیں بیان کیا کہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ مقنع کی تیمارداری کے لیے گئے اور کہا، میں یہیں بیٹھا رہوں گا جب تک تو سینگی نہیں لگوائے گا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یقیناً اس میں شفا ہے. ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جب احدکم الدم فلیحتجم فان الدم اذا تبیغ بصاحبہ یقتلہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا خون بھڑکنے لگے، یعنی دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں اسے بلڈ پریشر ہو جائے، تو وہ سینگی لگوائے، کیونکہ خون کے جوش مارنے سے آدمی مر سکتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شفا 3 چیزوں میں ہے، سینگی لگوانے میں، شہد پینے میں اور آگ سے داغنے میں، مگر میں اپنی امت کو آگ سے داغنے سے منع کرتا ہوں. آگ سے داغنا یعنی جیسے کوٹرائزیشن ہوتی ہے، کوٹری وغیرہ، یہ آپ نے پسند نہیں کی. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نافع میرے خون میں حدت پیدا ہو گئی ہے، کوئی سینگی لگانے والا آدمی تلاش کر کے لاؤ، کوشش کرنا کہ وہ کوئی نرمی والا آدمی ہو، نہ بوڑھا ہو نہ بچہ. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، نہار منہ سینگی لگوانا افضل ہے، اس میں شفا اور برکت ہوتی ہے، عقل اور ضبط میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ کا نام لے کے جمعرات والے دن سینگی لگواؤ، بدھ جمعہ ہفتہ اور اتوار کو سینگی لگوانے سے بچو، سوموار اور منگل کو سینگی لگوایا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دن میں ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا دی تھی اور بدھ والے دن انہیں آزمائش میں مبتلا کیا تھا. کوڑ پن اور پھل بہری تو بدھ والے دن یا رات کو ہی ظاہر ہوتی ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی 17، 19 اور 21 کی تاریخوں میں یعنی چاند کے مہینے کی اس میں سینگی لگوائے گا تو اسے ہر بیماری سے شفا دیں گی. اسی طرح اور بھی احادیث ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گردن کے دونوں جانب 2 پوشیدہ رگوں اور پیٹھ کے بالائی حصے پر سینگی لگواتے تھے اور چاند کی 17، 19 اور 21 تاریخ کو سینگی لگوایا کرتے تھے. اس کے علاوہ حضرت سمرہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، خیر ما تداویتم بہ الحجامہ، بہترین چیز جس سے تم علاج کرتے ہو وہ پچنے لگانا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، جن چیزوں کو تم بطور علاج استعمال کرتے ہو اگر ان میں کوئی بہتری ہوتی تو وہ سینگی لگوانے میں ہوتی. تو یہ ساری احادیث جو ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سی احادیث ہیں کہ
پچنے لگانا رسول اللہ کی زندگی میں یعنی بہت ایک کامن پریکٹس تھی. آپ نے احرام کی حالت میں بھی پچنے لگوائے. صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنے لگوائے جبکہ وہ احرام کی حالت میں تھے. اسی طرح روزے کی حالت میں بھی آپ نے پچنے لگوائے ہیں. اس کے بارے میں بھی حدیث ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچنے لگوائے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو اگر ہم ویسے بھی پہلے بھی آپ نے سن رکھا ہوگا اور طب نبوی میں پڑھا ہوگا, لیکن آج اس کو تھوڑا سا مزید ہم میڈیکل اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اس میں کس طرح سے, کیونکہ اب تو تحقیق ہو گئی, اب تو ہم نے بہت ساری چیزوں کو جان لیا جو کہ اس زمانے میں ہمارے پاس یہ ریسرچ نہیں تھی. تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے, اس سے فائدہ کس طرح پہنچتا ہے, اور اگر پتہ نہ بھی چلے تو بہرحال یہ ایک سنت کا طریقہ ہے اور اس پر ہمیں ویسے ایمان لانا ہے. اور لیکن یہ کہ اگر ہم اس کو شعور کے ساتھ جان کر سمجھ کر کریں گے تو انشاءاللہ ثواب کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت سی بیماریوں کے علاج میں بھی مدد ملے گی. تو یہ پریزنٹیشن کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں, یہ کچھ حدیثیں تو میں آپ کو بتا چکی ہوں. اس میں سے حجامہ جو ہے یہ میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے سنت میں, اور اس کا لفظ جو ہے حجامہ کا, خاص طور پر یہ جو لفظ ہے عربی کا یہ الحجم سے ہے, جس کے معنی ہے سک کرنا, ایبزارب کرنا, ایکسٹریکٹ کرنا. ٹھیک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس 2 ہی چیزیں چھوڑی ہیں جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. اور وہ کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح ایک حدیث ہے جس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں میں جس فرشتوں کی جماعت کے پاس سے بھی گزرا تو انہوں نے مجھے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حجامہ یعنی یہ جو سینگی لگوانے کا حکم دیجیے. تو یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ فرشتوں نے اس کو ریکمینڈ کیا, اور فرشتے کس کے آرڈر پر بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم پر بولتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں وہی کرتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ پیغام دیا کہ اپنی امت کو حکم دیجیے کہ وہ پچنے لگوائیں. تو یہ تھراپی کیسے ورک کرتی ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے اپنے جسم کے اندر جو ہمارا نظام چل رہے ہیں, جیسے سرکولیٹری سسٹم ہے جس میں ہمارا ہارٹ ہے, ہماری بلڈ ویسلز ہیں جس میں آرٹریز اور وینز اور کیپلریز ہیں. اسی طرح ایک اور نظام ہے جس کو لمفیٹک سسٹم کہتے ہیں, اس کے بارے میں ابھی آپ کو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتاتی ہوں. تھوڑا سا انیٹمی اور فزیولوجی اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے جسم کے اندر جو فلوئڈز ہیں وہ کس طرح سے رن کر رہے ہیں. ایک بلڈ ہے اور ایک لمف ہے. ٹھیک ہے. تو پہلے ہم بلڈ والی جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خون کا سسٹم کیسے چلتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی سی ایک 1.5 منٹ کی پریزنٹیشن ہے, اس کو آپ دیکھیے اور انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارا جو دل ہے وہ ایک پمپ کی طرح ہے جو کہ ہمارے جسم کے جو اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں بے شمار آرٹریز, ان کو بلڈ پمپ کرتا ہے, اور وہ بلڈ ہمارے سارے جسم کے ایک ایک حصے میں ایک ایک سیل تک پہنچتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور سسٹم ہے جس کو لمفیٹک سسٹم کہتے ہیں. اس میں کوئی ہارٹ نہیں ہے, لیکن اس کی بھی ویسلز پورے جسم کے اندر ہمارے بچھی ہوئی ہیں ایک جال کی طرح, اور اس کے اندر جو فلوئڈ رن کرتا ہے اس کو لمف کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ جو ہمارے سیلز ہیں باڈی کے اندر, ٹیشوز چاہے مسلز ہوں یا اندر کے ٹیشوز ہوں, سیلز کے اندر سے جو ٹاکسنز نکلتی ہیں یا کسی وجہ سے ان سیلز کی صحت خراب ہو جاتی ہے, کوئی بیکٹیریا وائرس آ جاتا ہے, کچھ ٹاکسنز نکلتی ہیں, تو وہ سارا جو گندگی کہہ لیں آپ, اس کو یہ ایبزارب کر لیتی ہیں اپنے اندر اور اس سسٹم میں سے یہ گزرتی ہیں, لمفیٹک سسٹم میں سے. ٹھیک ہے. اور اس سسٹم میں گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتی ہیں کہ لمف نوڈز ہوتے ہیں درمیان میں, اس کے اندر سے آپ کہہ لیں کہ جو بیکٹیریا وغیرہ ہیں یا وائرسز ہیں وہ فلٹر ہو جاتے ہیں, ان کے ساتھ ایک پروسیس شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جو کپنگ تھراپی ہے یہ بیسیکلی یہ کرتی ہے کہ ہمارے جو جسم میں کسی حصے میں بھی ٹاکسنز جمع ہو گئے ہیں
یا بلاکیج آ گیا ہے سرکولیٹری یعنی ہماری آرٹریز میں یا لمفیٹک سسٹم میں، تو اس کو یہ ریلیز کر دیتی ہیں، یعنی اس کو یہ اس کی وجہ سے وہ ایریا کلیئر ہو جاتا ہے، بلاکیجز کلیئر ہو جاتے ہیں، اور ہمارے خون کی گردش اور ہمارے لمف کی گردش جو جسم کے اندر بہت اچھے طریقے سے ہونے لگتی ہے. اور آج کی میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ ہمارا جو یہ سسٹم ہے سارا سرکولیٹری، اس کے اندر اگر کوئی بلاکیج ہو یا یہ کسی حصے کو اچھی طرح سے خون سپلائی نہ ہو رہا ہو تو وہ حصہ ذرا بیمار ہونے لگتا ہے، اس میں ایکس اینڈ پینز ہوتی ہیں اور وہ چیز، تو اس کے لیے یہ بیسٹ ہے. تو اسی طرح جیسے بلاکیجز کلیئر کرتی ہے، وینز اور آرٹریز کو کلیئر کرتی ہے، اور ہمارے اندر جو ایک انرجی ہے اس کو بیلنس کر دیتی ہے اور سرکولیشن کو امپروو کر دیتی ہے. خصوصاً جو لمفیٹک بلاکیج کی وجہ سے سویلنگ ہو جاتی ہے جسم کے اندر، پاؤں وغیرہ میں یا کسی بھی جسم کے حصے میں، اس کے لیے تو یہ بہت افیکٹو ہے. اسی طرح جیسے اس کی ہمیں بتائی گئی ہے سنت میں کہ کب کرانا چاہیے، وہ میں نے آپ اس کے خاص دن بھی بتائے گئے ہیں، خصوصاً مڈ منتھ کے بعد 17، 19 اور 21 تاریخوں میں. اس کے بینیفٹس جو ہیں وہ جو دیکھے گئے ہیں وہ میگرین ہیڈیکس میں ہیں، ریمیٹوائڈ آرتھرائٹس جو کہ جوڑوں کی بیماری ہے، سوولن جوائنٹس میں اسپیشلی نیک اینڈ بیک، اسٹمک السرز، اور اسی طرح سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز میں، اور میجک کے کیسز میں بھی ایون بیک پین، جوائنٹ پینز، گاؤٹ اور ڈائجسٹو پرابلمز میں، انسومنیا یعنی نیند نہ آنا، اور اسی طرح مینسٹریشن پرابلمز میں، اور ایون پوائزنز میں بھی اس کے فائدے دیکھے گئے ہیں. اب یہ ہے کہ ٹائپس آف کپنگ جو ہیں ہم صرف زیادہ اسی کو لیں گے جو سنت سے ثابت ہے، جو ویٹ کپنگ ہے. ویسے اس کی ڈرائی کپنگ اور موونگ اور مساج کپنگ بھی پریکٹس کی جاتی ہے، اس کے بھی فوائد ہیں، لیکن جو ویٹ کپنگ ہے یعنی جس میں بلڈ نکالا جاتا ہے، اس کا میتھڈ کیا ہے کہ مخصوص حصوں پر وہ کپ لگا کر اس ویکیوم کریٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کپ کو اتار کے اس جو ویکیوم کریٹ کرنے کی وجہ سے اسکن ابھر آتی ہے تھوڑی سی، اس کے اوپر کٹس لگائے جاتے ہیں بلیڈ سے ہلکے ہلکے، اور پھر دوبارہ سے کپ رکھ کے اس بلڈ کو سک کیا جاتا ہے. اور یہ اکوپمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ انشاءاللہ آپ کو لائیو بھی دکھائیں گے ہم. تو یہ ڈرائی کپنگ کا ہے، ویٹ کپنگ کا طریقہ دکھایا گیا ہے، ڈفرینٹ ٹائپس آف کپس ہیں، اور یہ طریقہ ہے جس سے کپنگ کی جاتی ہے. اب ایک چیز جو میں بتانا چاہوں گی وہ یہ کہ ہمیں یقیناً رسک سے اویئر ہونا چاہیے، یعنی ہر کسی کو ہر وقت نہیں لگایا جا سکتا. اگر کسی کو کوئی ایسا ڈس آرڈر ہے جس میں اس کا خون نہیں رکتا، اس کو کوئی کوگولیشن کا پرابلم ہے، بلڈ کلوٹنگ کا پرابلم ہے، اسی طرح کوئی انیمیا ہے، خاص طور پر تھیلیسیمیا وغیرہ، اس قسم کی جو چیزیں ہیں اس میں پھر ٹیسٹ کے بعد ہی ایسی چیز دیکھی جائے گی کہ اس کو لگ سکتا ہے کہ نہیں. پھر اسی طرح سن برنز ہوئے ہوتے ہیں اسکن پر، یا اسی طرح برنز ان جنرل، وہاں پر بھی نہیں لگائیں گے، اوپن وونڈز میں نہیں لگائیں گے، اسی طرح پریگنینسی میں اپر اور لوور ایبڈومن پہ نہیں لگائیں گے، اور اسی طرح میڈیکل ہسٹری جاننا ضروری ہے تاکہ مختلف جو رسکس ہو سکتے ہیں ان سے بچا جائے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر آج کے دور میں خصوصاً جیسے بلڈ پریشر جیسی بیماری اتنی کامن ہے، اگر آپ ہاسپٹل میں چلے جائیں سروے کر کے دیکھ لیں کہ ایوری تھرڈ پیشنٹ جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر کا مریض ہے. اور اس کے لیے اگر ہم کنٹرولڈ سسٹم جس میں ہم پہلے سے مریض کے ٹیسٹ وغیرہ کر لیں، چیک کر لیں کہ وہ اس کے لیے فٹ ہے، اور اس ٹریٹمنٹ کو رواج دیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس میں فائدہ ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر بلڈ پریشر کے حوالے سے اس کو ریکمینڈ کیا ہے، اور بھی بیماریوں میں کیا ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالی ہمیں چاہیے کہ ہم اس سنت کو عام کریں، اور اس سنت کو اس طرح سے عام کریں تاکہ لوگوں کی تکلیفیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بعض دفعہ ساری عمر بھی دوائیں کھانے سے وہ کیور نہیں ہوتے، بینگ اے ڈاکٹر میں یہ کہہ رہی ہوں، کیور نہیں ہوتے. تو اگر ہم اس سنت کو زندہ کریں اور اس کو رواج دیں، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار اور بھی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہے، اگر ان سارے طریقوں کو، حفظان صحت کے طریقوں کو ہم رواج دیں تو انشاءاللہ جنرلی ہماری صحت بھی بہتر ہو سکتی ہے، اور بہت سی بیماریوں کا علاج بھی بہت کم قیمت میں ہو سکتا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کے لیے کچھ لوگ اپنے آپ کو یعنی والنٹیئر بھی کریں اور اس کو سیکھیں. میں خود اس کو سیکھنا چاہتی ہوں، اور یعنی میں اس کو پریکٹس کرنا چاہتی ہوں انشاءاللہ، تاکہ
اس سنت کو عام کر کے نہ صرف اجر کمایا جائے بلکہ انسانیت کی بھلائی اور خیر جو ہے اس کے اندر اس کو بھی عام کیا جائے انشاءاللہ. بیسیکلی بات یہ ہے کہ یہ جو فلوئڈز ہمارے جسم کے اندر گردش کر رہے ہیں، ان کی گردش کو پوری طرح یعنی فلی اچھے طریقے سے رکھنے کے لیے ہمیں ایکسرسائز کی بھی ضرورت ہے، ہماری ڈائٹ بھی صحیح ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی وقت کوئی بلاکیڈ آ جاتا ہے تو اس میں پھر ہمیں کچھ طریقہ علاج، جس میں یہ جو کپنگ تھراپی ہے یہ بہت اچھا کام کرتی ہے اور ہماری انرجی دوبارہ سے ریویٹلائز ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ پوری سرکولیشن کے اندر دوبارہ سے ایک بہتری آ جاتی ہے. اس کی وجہ سے ہم بیماریوں سے بچتے بھی ہیں اور بیماریوں کا علاج بھی ہے. تو اگر ہم اس طریقے کو سمجھ جائیں، اور خصوصاً جو میڈیکل شعبے سے متعلق لوگ ہیں وہ اس میں مزید ریسرچ کر کے اور مختلف بیماریوں کے اوپر اور پھر اس کا ایک رزلٹ پیش کریں اور اس رزلٹ کی روشنی میں پھر اس کو اپنایا جائے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بہت بہتر ہوگا انشاءاللہ. اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ جو اس کے نام جو ہے نا ڈفرینٹ، الحجامہ ہے، سینگی لگوانا بھی ہے، پچنے لگانا بھی ہے اور کپنگ بھی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جانوروں کے سینگ سے بھی مدد لی جاتی تھی نا، تو اس لیے اس کا نام بھی سینگی لگوانا، ٹھیک ہے. اور آج کل یہ شیشے کے کپس آ گئے، پلاسٹک کے کپس آ گئے، اور اسی طرح مختلف چیزوں کے کپس یوز ہوتے ہیں اسی مقصد کے لیے. بیسیکلی وہ اسکن کے اوپر اس کو ایک کرنا ہوتا ہے سکشن. کپ جو ہے اس کا کام ہے کہ وہ ویکیوم کریٹ کر دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ ایک ہالو چیز لگاتے ہیں اسکن پر تو وہ چپک جاتی ہے، تو بیسیکلی اگر ایئر نکال لی جائے اسکن کے ساتھ لگا کر اس میں سے تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ ایک ویکیوم بن جاتا ہے جس کی وجہ سے اسکن ابھر آتی ہے اور اس کے ساتھ ہی سرکولیشن میں بھی ایک چینج آتا ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر کٹس لگا کے بلڈ سک کر کے اور پھر نکالا جاتا ہے. اور پھر پہلے بلڈ تھوڑا ڈارک کلر کا آتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ یعنی اگر اس جگہ پہ کچھ تکلیف ہے تو پہلے ڈارک آئے گا اور پھر اس کے بعد جب فریش کلر آ جائے گا تو اس وقت پھر اس کو ختم کر دیتے ہیں. تو یہ ایک ہی چیز کے نام ہیں، کپنگ بھی، پچنے بھی، سینگی بھی، ٹھیک ہے جی. نہیں، ایتھروسکلیروسس تو ہارٹ میں ہے نا. بہرحال یہ جو پیریفرل بلڈ ویسلز ہیں اس میں تو یہ ڈائریکٹ کام کرے گا، لیکن ایتھروسکلیروسس میں ہو سکتا ہے کہ کسی اور طریقے سے ہیلپ کرے. لیکن بہرحال اس کے لیے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کے لیے یہی طریقہ علاج ہے صرف، اور بھی طریقہ علاج ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ جن بیماریوں میں نے بتایا وہ آپ نے دیکھا، خصوصاً مسلز، جوائنٹس اور سکن سے متعلق جو اندر ایک اسٹیگنیشن ہو جاتی ہے بلڈ کی یا کچھ ایسی چیز ہے، سویلنگ ہے، ان چیزوں میں یہ زیادہ ہیلپ کرتی ہے. جوائنٹس کی بیماریوں میں، جی انفلیمیشن میں بیسیکلی مطلب اس میں ہیلپ کرتی ہے. یہ ایک مریض موجود ہے جو کہ شفا یاب ہو چکا ہے الحمدللہ. جی اس کے بارے میں ہم معلوم کر رہے ہیں کون ایکسپرٹس ہیں. انشاءاللہ استاذہ نے یہ ایڈوائز کیا ہے کہ ہم اپنے الہدا کے اندر یہ فیسلٹی رکھیں گے انشاءاللہ العزیز. تو اللہ تعالی ہمیں اس پہ شرح صدر دے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یقین ہونا چاہیے اور توکل ہونا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ جب ہم اس کو پھر اپلائی کریں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ضرور فائدہ ہوگا. اس کے ایک تو پریکاشنری میئر ہے کہ آپ اس کو حفظان صحت کے طور پر کبھی لگوا لیں، لیکن یہ کہ جب بیمار ہوں تو پھر جی سمٹمز ہوں تو پھر اس وقت لگوائیں. جی ڈائبٹیز والے لگوا تو سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ان کو پہلے چیک اپ پورا کرانا پڑے گا، اور وہ فیکٹرز اگر ان کے لیے رسکی ہے تو ڈاکٹر سے مشورے کے بعد انشاءاللہ لگوا سکتے ہیں. تو اللہ تعالی ہم کو حق بات سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.